دیکھو یہاں پر انارکلی کی جو انٹری ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے. کافور سامنے دیکھتے ہوئے انارکلی داخل ہوتی ہے. 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی جس کے چمپئی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف سی جھلک نہ ہو تو شاید بیمار سمجھی جائے. خد و خال شعراء کے معیار حسن سے بہت مختلف. اس کا چہرہ دیکھ کر ہر تخیل پسند کو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے، لیکن مغل اعظم نے اسے جو خطاب دیا اس کے متعلق کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ معانی سے زیادہ الفاظ کے حسن ترکیب کے باعث موزوں معلوم ہوا. نمناک آنکھوں میں جیسے حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے. انارکلی ملول اور افسردہ نظر آتی ہے اور باوجود کوشش کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ دیر سے سوچ رہی تھی اسے بھلا نہیں سکی. دیکھو اس کی انٹری ہو رہی ہے، اس کا سراپا بیان کر رہے ہیں یہاں پر امتیاز علی تاج کہ 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی، بالکل دبلی پتلی سی جو ہے وہ ہے، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 15-16 سال کی ہے. رنگت اس کی کیسی ہے؟ چمپئی ہے لیکن سرخی آمیز ہے، سرخی مائل ہے. اس میں اگر سرخی کی خفیف سی ہلکی سی جھلک نہ ہو تو شاید بیمار سمجھی جائے. تھوڑی سی جو ہے اس کی رنگت میں سرخی ملی ہوئی ہے، اور اسی سرخی میں اس کی کیا ہے؟ کشش پوشیدہ ہے. جاذبیت اسی سرخی کی وجہ سے اس کے سراپے میں آئی ہے. اگر یہ سرخی نہ ہو تو وہ کیسی معلوم ہو؟ بیمار معلوم ہو. اور خد و خال شعراء کے معیار حسن سے بہت مختلف. شعراء جو ہیں وہ اپنے محبوب کا جب سراپا بیان کرتے ہیں، اس کے لب و رخسار بیان کرتے ہیں، عارض و گیسو بیان کرتے ہیں، اس کی چال ڈھال بیان کرتے ہیں، اس کا حسن بیان کرتے ہیں، تو یہ جو انارکلی ہے وہ شعراء کے اس معیار سے بہت مختلف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر ہر تخیل پسند کو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے. اس کا چہرہ کیسا ہے؟ کہ بالکل پھولوں کی طرح ہے. ایک معصوم سا، ایک خوبصورت سا، ایک حسین اور دلکش پھول اس کو دیکھنے والے کو یاد آ جاتا ہے. جیسے ہی انارکلی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو ایک خوبصورت اور حسین پھول ہم دیکھ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن مغل اعظم نے اسے جو خطاب دیا اس کے متعلق کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ معانی سے زیادہ الفاظ کے حسن ترکیب کے باعث موزوں معلوم ہوا. انارکلی کو جو خطاب دیا ہے شہنشاہ اکبر نے وہ بڑا بامعنی ہے، اور اس میں الفاظ کی جو حسن ترکیب ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. اور انارکلی کے حسن و جمال پر شہنشاہ اکبر کا دیا ہوا نام بالکل فٹ آتا ہے. پھول کہہ لو، گلاب کا، چمیلی کا، چمپا کا، موگرے کا، اور بھی بہت سارے پھول کہہ لو. اپنے محبوب کو، شاعر اپنے محبوب کو پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے، کہیں چاند سے تشبیہ دیتا ہے، کہیں ستاروں سے جو ہے اس کو تشبیہ دیتا ہے. لیکن یہاں پر اکبر کا کمال دیکھیے، اس کا ایستھیٹک سینس دیکھیے، اس کی جمالیاتی حس دیکھیے، اور اس کا کہنا چاہیے کہ مرتبہ دیکھیے، حسن کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے نزدیک، کہ اس نے روایتی جتنے بھی نام تھے سب کو کینسل کیا اور اس کو نام دیا ہے انارکلی کا. انار کی کلی، بالکل انوکھا اور منفرد نام اس دوشیزہ کو دیا ہے. کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے، وہ ایک
کلی کی مانند ہے، ابھی وہ پھول نہیں بنا ہوا ہے، ایک دوشیزہ ہے جو ابھی بچپن کی دہلیز سے نکل کر کے نوجوانی کی شوخ عمر میں قدم رکھنے والی ہے، ابھی ایک خوبصورت کلی کی مانند ہے وہ، اور جب کھل جائے گی تو پھر وہ مکمل پھول بنے گی، ابھی کھلی نہیں ہے، ابھی مکمل پھول نہیں بنی ہے، وہ دوشیزہ ہے، معصوم سی لڑکی ہے، الڑ سی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو خطاب کون سا دے رہے ہیں؟ انار کلی کا۔ اس کے بعد نمناک آنکھوں میں جیسے حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے۔ یہ تو ہوا اس کی عمر، اس کا سراپا، اس کا نام، لیکن اس کے اندر جو کشش کا سب سے بڑا سبب ہے وہ اس کی نمناک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسرتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں اس کی ایک نمی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی رونے لگے گی، اور اس میں حسرت ہے، حسرت کچھ آرزوئیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں، وہی حسرت کہلاتی ہے۔ انار کلی ملول اور افسردہ نظر آتی ہے، اور باوجود کوشش کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ دیر سے سوچ رہی تھی اسے بھلا نہیں سکی۔ جب اس کی انٹری ہوتی ہے تو اس انداز سے آتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، غم زدہ ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، اور کچھ باتیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی کچھ دیر پہلے، وہ ان سے نکل نہیں سکی ہے، ابھی بھی وہ باتیں اس کے ذہن و دل میں جاری ہیں، کشمکش جو بھی تھی وہ جاری ہے۔ ماں، اے لڑکی، کہاں رہ گئی تھی تو؟ انار کلی، چلی تو آ رہی ہوں۔ ماں ہے، ماں اپنے انداز سے پوچھے گی، بیٹی اپنے انداز سے جواب دے گی۔ کہاں رہ گئی تھی تو؟ میں آ گئی اس باغ کے اندر یہاں پر، اور تو ابھی تک آئی نہیں تھی یہاں، کہاں رہ گئی تھی؟ چلی تو آ رہی ہوں کافور بلائیں لے کر۔ اب کافور جو ہے وہ بلائیں لے رہا ہے، کس کی لے گا؟ انار کلی کی کہ اس کی ماں کی؟ انار کلی کی بلائیں لے گا۔ اے قربان گئی رات سے تمہیں دیکھنے کو جی ترس رہا ہے بیٹی، کہ دیکھوں تو اس چاند سے مکڑے پر انار کلی کا خطاب پھبتا کیسا ہے۔ او ہو، جب سے تم کو انار کلی کا خطاب ملا ہے میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس رہی ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ انار کلی کا جو خطاب تم کو ملا ہے وہ تم پر کیسا لگتا ہے، کیسا جمتا ہے، کیسا جچتا ہے، تمہارے اندر اس خطاب نے کیا تبدیلیاں پیدا کیں۔ انار کلی ایک اداس تبسم سے منہ پھیر لیتی ہے، ہنستی ہے، بلکہ صرف تبسم کرتی ہے، لیکن وہ تبسم بھی کیسا ہے؟ اداسی لیے ہوئے ہے، رنج آمیز ہے، غم آمیز تبسم ہے، ٹھیک ہے، کھل کر کے جو ہے وہ مسکرا بھی نہیں رہی ہے، اس کا مسکرانا بھی ایسا ہے کہ بس بے دلی سے مسکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ماں انار کلی کے جواب کے انتظار میں کچھ دیر توقف کر کے، کیسا ہے جی؟ اب انار کلی کچھ بولے گی، کچھ کہے گی، آئی ہے تو اس کی ماں کچھ دیر توقف کرتی ہے، وقفہ کر لیتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور پھر جب انار کلی کچھ نہیں کہتی تو خود ہی پوچھتی ہے، کیسا ہے جی؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انار کلی، اچھی ہوں۔ ماں بیٹی کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے، اب دیکھو کافور ٹپک پڑتی ہے یا ٹپک پڑتا ہے، اور بیٹی تم نے سنی اس حرافہ دلارام کی باتیں؟ تمہیں انار کلی کا خطاب کیا ملا؟ بس جلی مر رہی ہے، ابھی ابھی مجھ سے الجھ پڑی تھی، کہنے لگی تم کس انار کلی پر پھولی پھر رہی ہو، میں اب بھی جو چاہوں ذل الہی سے کرا سکتی ہوں۔ میں نے کہا لد گئے وہ دن، اب تو ہماری انار کلی کا راج ہے۔ کافور جو ہے وہ اپنی جو بھی قصہ تھا دلارام کے ساتھ میں ہوا تھا وہ اس کو سنا رہی ہے، کس کو؟ انار کلی کو، کہ تم نے سنا اس حرافہ دلارام کی باتیں؟
تم نے سنی اس کی باتیں؟ تمہیں انارکلی کا خطاب کیا ملا؟ بس جلی مر رہی ہے۔ ارے تمہیں بادشاہ سلامت نے انارکلی کے خطاب سے کیا نواز دیا؟ کیا کر رہی ہے؟ جل مر رہی ہے، اس کے دل پر سانپ لوٹ رہے ہیں، اور اسی حسد اور جلن میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ ابھی مجھ سے الجھ پڑی تھی، ابھی تھوڑی دیر ہوا مجھ سے جو ہے وہ سوال جواب کر رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی، اور کہتی تھی کہ کہنے لگی تم کس انارکلی پر پھولی پھر رہی ہو؟ میں اب بھی جو چاہوں ذل الہی سے کرا سکتی ہوں۔ تم اے کافور بہت اتراؤ مت کہ اب جو ہے بادشاہ کی نظر میں میری وہ عزت نہیں رہ گئی، بلکہ ابھی بھی بادشاہ کے پاس میرا وہ مقام ہے کہ میں جو چاہوں وہ ذل الہی سے کرا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے انارکلی کو خطاب کیا دے دیا نادرہ کو، تو تم اس پر پھولو مت بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا لد گئے وہ دن، اب تو ہماری انارکلی کا راج ہے۔ میں بھی پیچھے نہیں رہی، میں نے کہہ دیا جاؤ جاؤ، اب تو ہماری انارکلی کا راج ہے۔ تم تو شکست خوردہ ہو، اور ظفر مند فتح یاب کون ہوا ہے؟ ہماری انارکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تم ہارنے کے بعد کچھ بھی حرکت کرو، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انارکلی چپکی کھڑی سر جھکائے انگوٹھے سے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے، ماں اس کے جواب کی منتظر رہتی ہے۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی جو اس عمر کی لڑکیاں کرتی ہیں، 15-16 سال کی شرمیلی لڑکیاں، سیدھی سادی بھولی بھالی لڑکیاں جو حرکت کرتی ہیں، نہ سمجھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ انارکلی چپکی کھڑی سر جھکائے انگوٹھے سے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ دوپٹہ لے کر کے انگلی میں لپیٹنے کا کام کرتی ہے جب انہیں اس طریقے کی کوئی نصیحت اور فضیلت کی جائے تو، ان تمام نصائح سے بے پرواہ ہو کر کے۔ تو ایسے ہی انارکلی بھی انگوٹھے کو لے کر کے اس کو رگڑ رہی تھی، کس پر؟ انگلیوں کے ناخن کو۔ ماں آج کس سوچ میں پڑی ہوئی ہے تو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے، کہاں کھوئی ہے تو؟ میں تو سمجھ نہیں سکی، میں نے تجھ سے کچھ کہا، تو نے مختصر سا جواب دے دیا اچھی ہوں۔ ابھی جو ہے کافور تجھ سے کہہ رہی ہے، تب بھی تو کچھ کہتی نہیں ہے، جواب نہیں دیتی ہے۔ انارکلی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کسی بھی سوچ میں نہیں امی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی جو مایوسی ہے، اپنی جو افسردگی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہے اور جواب دیتی ہے کہ میں کسی بھی سوچ میں مبتلا نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہوں۔ ماں بگڑ کر پھر ایسی گمسم کیوں ہے؟ اچھا کچھ سوچ نہیں رہی ہے تو پھر یہ کھوئی سی کیوں ہے تو؟ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم لوگ بول رہے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، رپلائی نہیں کر رہی ہے۔ کافور یوں ہی رات کی تکان ہوگی، جشن بھی تو بڑی دیر تک رہا رات، لو میں چلو بڑا کام پڑا ہے، نہ جانے وہ اللہ ہماریاں کیا کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ارے انارکلی کی ماں تم گھبراؤ نہیں، یہ بچی جو افسردہ ہے، ملول ہے، رنجیدہ ہے، خاموش سی ہے، یہ رات کی تکن کی وجہ سے ہے۔ رات میں جشن چلا کافی دیر تک اور یہ اس میں رقص کرتی رہی، اس کی تھکن جو ہے ابھی اتری نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ خاموش ہے۔ چلو اب میں چلتی ہوں، مجھے بڑا کام پڑا ہے، اللہ ماریاں وہ نالائق لڑکیاں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ انارکلی کی بلائیں لیتی ہے، دیکھو وہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ لگاتی ہیں ادھر سائیڈ میں چہرے کے، اور پھر بلائیں لیتی ہیں۔ خطاب بھی کیا سوچا ہے ذل الہی نے، او ہو کیا خطاب دیا ہے ذل الہی نے انارکلی، واہ 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 واہ، زبردست، لئی بھاری۔
ہے نا. کافور ہنستا ہوا رخصت ہو جاتا ہے. ماں کافور کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی بگڑ کر. نادرہ ماں دیکھتی ہے کہ اب کافور چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے اور اس تک میری آواز نہیں پہنچے گی، پھر اس کو اس کے اصل نام سے پکارتی ہے. کل تک یہ نادرہ ہی تھی، آج انارکلی جو ہے رات میں ہوئی اور اب اس کا وہی نام چل پڑا ہے. جشن میں بادشاہ نے خطاب دے دیا رات میں، تو ماں اس کے اصلی نام سے پکارتی ہے. نادرہ. انارکلی جی اماں. ماں دنیا کی تو انارکلی انارکلی کہتے زبان خشک ہوئے جا رہی ہے اور تجھے اتنی بھی توفیق نہیں کہ جھوٹے منہ سے دو بول شکریہ ہی کے کہہ دے. یہ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ ساری دنیا تجھے اب بھول چکی ہے کہ تو نادرہ تھی. سارا محل، سارے ملازمین چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب تجھے انارکلی 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 کہہ کر کے پکار رہے ہیں، اور ایک تو لڑکی ہے کہ کسی کا شکریہ بھی ادا کرنا نہیں جانتی. ارے نالائق، ارے کمبخت ماری، کم سے کم 2 لفظ شکریہ کے تو ہی کہہ دے. کوئی اگر تجھے انارکلی کہتا ہے، تیرے رقص کی تعریف کرتا ہے، بادشاہ نے تجھے جو خطاب دیا ہے اس پر تجھے مبارکباد دیتا ہے، تو تو کم از کم اس کو 2 لفظ شکریہ کے تو ہی کہہ دے. ابھی جو ہے کافور نے کہا اور تو ہوں ہاں کر کے رہ گئی. یہ بات خلاف عادت ہے، یہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے کہ جو مبارکباد دے رہا ہے، جو نیک خواہشات کا اظہار کر رہا ہے، کم سے کم تو اس کو شکریہ تو کہہ دے میری بچی. انارکلی سر جھکا کر کچھ بھی نہیں اماں بھی، تم کو تو وہم ہو گیا ہے. نہیں نہیں میری امی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم کو تو وہم ہو گیا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے. امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ماں، وہ بھی انارکلی کی ماں تھی. ہاں آج ہی تو ہوا ہے. ہاں ہاں تو مجھے سکھائے گی، مجھے بتا رہی ہے. انارکلی کبھی نہیں بھی ہوتا جی ہنسنے بولنے کو. کبھی کبھی طبیعت نہیں ہوتی ہے ہنسنے بولنے کی، اور آج ایسا ہی موڈ ہے میرا کہ بس میں خاموش رہوں، تنہا رہوں، اکیلے رہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں اپنی ذات میں اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی رہوں. آج بس ایسا ہی میرا موڈ ہے. انارکلی کہہ رہی ہے ماں بھلا کوئی بات ہے؟ خوشی کے موقع پر نہ ہنسنا نہ بولنا، گمسم ہو جانا، جو دیکھے گا 100 نام دھرے گا. ارے بھائی اتنی خوشی کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے رقص کو پسند کیا، تمہیں اپنے دربار کے لیے، دربار خاص کے لیے منتخب کیا اور تمہیں خطاب دیا، انارکلی کا باوقار خطاب دیا. یہ کتنی بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے. اس کے باوجود نہ تم کسی سے کچھ کہتی ہو، نہ کچھ بولتی ہو، نہ ہنستی مسکراتی ہو، بلکہ گمسم ہو، افسردہ ہو، خاموش ہو. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی دیکھے گا تو 100 نام دھرے گا. ارے کیسی لڑکی ہے، بادشاہ سلامت نے خطاب دیا ہے اور اس کے باوجود یہ خوش نہیں ہے، یہ افسردہ ہے، یہ رنجیدہ ہے، یہ غمگین ہے. لوگ باتیں بنائیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے. انارکلی کسی قدر بگڑ کر اب پڑا. اچھا اسی لیے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ میں ہنسوں اور مسکراؤں تاکہ لوگ نام نہ دھریں. ماں تو بھائی میں تو یوں تم کو ساتھ لے کر بیگموں کے پاس جاتی نہیں، خود جی پڑی آتی رہنا، اور نہیں تو دیکھو بھائی تم اس طریقے سے جو ہے رونی صورت بنائے رہو گی تو میں تم کو لے کر کے بیگمات کے پاس نہیں جاؤں گی. جو مہارانیاں ہیں، جو ملکہ ہے،
اور شہزادیاں ہیں اور جتنے بھی امراء و روسا ہیں اس دربار میں ان کے پاس میں تم کو لے کر کے جاؤں گی نہیں۔ وہاں چلنا ہے تو ہنستی مسکراتی بن کر کے آؤ، یہ رونی بسورنی صورت بنا کے میں وہاں لے کے جانے والی نہیں۔ کس کو سناتے بیٹھوں گی؟ تمہارا جو دیکھے گا وہی پوچھے گا، اور ابھی تو سب کی نظر تمہارے اوپر ہے۔ خود جی پڑی آتی رہنا، اور نہیں تو کیا، دیکھو جب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا موڈ اس وقت آ جانا، ٹھیک ہے؟ اتنے دفعہ کہا بیٹی، جی نہیں ہوتا تو دل پر جبر ہی کر کے ذرا ہنس بول لے، دکھاوے کو بندہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ اب تیری سمجھ میں نہ آوے تیری سمجھ میں نہ آوے تو تو جان اور تیرا کام۔ ماں بگڑ کے چلی گئی۔ ارے میری بچی، تجھ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ دل نہیں چاہتا ہنسنے کو، بولنے کو، مسکرانے کو، لیکن دل پر جبر کر کے زبردستی جھوٹ موٹ کا مسکرا دے۔ آج تکلفات کا، بناوٹ کا ہے نا، وہی زمانہ ہے، مصنوعیت کا زمانہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، چہرے پر کچھ اور ہو، وہی زمانہ ہے آج۔ ٹھیک ہے تیرا دل نہیں چاہتا، لیکن موقع ہے، تو مہارانیوں کے پاس میں ہے، بیگمات کے سامنے ہے، اب وہاں منہ لٹکائے رہے گی؟ دل پہ جبر کر کے ہنس دے، مسکرا دے، دو اچھی بات ان سے کہہ لے۔ کتنی مرتبہ تجھ کو سمجھاؤں؟ دکھاوے کے لیے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اب تیری سمجھ میں نہ آوے تو تو جان اور تیرا کام جانے۔ ماں بگڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ تجھ کو سمجھایا ہے اللہ کی بندی، لیکن تیری سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں ہے۔ اب میں بھی تجھ کو تیرے حال پر چھوڑ دیتی ہوں کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ انارکلی ملول نظروں سے اسے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ میری اماں، میں خوش ہونے والا دل کہاں سے لاؤں؟ دیکھو اب اس کی امی بھی چلی جاتی ہے تو یہاں انارکلی خود کلامی کرتی ہے، اپنے آپ سے کہتی ہے، اپنی امی کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میری امی، میں خوش ہونے والا دل کہاں سے لاؤں؟ اب جو بھی راز ہے اس کی افسردگی کے پیچھے وہ یہاں کھلے گا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیوں غمگین ہوں؟ اے امی میں کیسے بتاؤں؟ تم میری امی ہو، میری والدہ ہو، لیکن میرے ساتھ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ اے کاش میں اپنا دل کسی طرح تمہارے سینے میں رکھ دیتی، پھر دیکھتی تم کیسی کہتی ہو۔ تو انارکلی ہے تو خوش کیوں نہیں ہوتی؟ اے میری امی، میرے دل پر جو گزر رہی ہے اگر وہ آپ کے دل پر گزرتی تو پھر میں دیکھتی کہ آپ خوش رہتی کیا۔ میں کیسے بتاؤں میں انارکلی ہوں، میں اسی لیے خوش نہیں ہوتی۔ ارے میں بادشاہ نے تجھے انارکلی کا خطاب دیا ہے، سارا محل کہہ رہا ہے تو خوش ہو، انارکلی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں انارکلی ہوں، اسی لیے رنجیدہ ہوں، اسی لیے افسردہ ہوں، اسی لیے مغموم ہوں۔ کیا ہوا؟ تم نہیں سمجھ سکتی اے محل کے لوگوں، انارکلی کا خطاب ملنے کے بعد بھی میں رنجیدہ، افسردہ، غمگین ہوں۔ کیوں؟ میری اماں تم نہیں سمجھ سکتی اے میری پیاری امی، اس کے پیچھے جو داستان ہے، جو راز ہے، جو قصہ ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ ایک خاندانی عورت ہیں، آپ ایک سیدھی سادی بھولی بھالی عورت ہیں۔ آپ زمانے کے اس اونچ نیچ کو اور کہنا چاہیے کہ ان سازشوں کو اور جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ سکتی۔ جو کنیز بننے کو پیدا ہوئی ہو پھر وہ کیوں خوش ہو؟ اماں میں تو ایک کنیز ہوں، ایک خادمہ ہوں اس محل کی، اور پھر میں کیوں خوش ہوں؟ دیکھو وہ اس کی اپنی اصلیت سے واقف ہے، وہ اپنی اوقات کو بھولی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، کنیز ہوں، میری کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بادشاہ نے خطاب دے دیا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگوں؟ نہیں، اپنی اصل کو بھولی نہیں ہے انارکلی، اور یہی اصل چیز ہے کہ میں کنیز ہوں جو کیا ہے، پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں کہ خدمت کروں، پھر خوش کیوں ہوں میں؟
لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہوگی، لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ میں کیوں خوش ہوں؟ میں تو ایک کنیز ہوں، اور کنیز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو محبت میں جل مرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جو کنیز ہوتی ہے وہ محبت میں کرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ وہ تو ایک شہزادے کی طرف اس ڈر کے مارے نظر بھی نہیں اٹھاتی کہ کہیں اس کی آنکھوں میں محبت نہ دیکھ لے۔ پھر بتاؤ تو وہ انارکلی ہوئی تو کیا؟ انارکلی پیڑھی پر بیٹھ جاتی ہے اور سر جھکا لیتی ہے۔ دیکھو امی، میں افسردہ اس لیے ہوں، رنجیدہ اس لیے ہوں کہ میں کنیز ہوں، اور میں محبت میں جل مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ لیکن کل رات میں نے جو ہے شہزادے کی نظر دیکھی، اور اس کی طرف ان نظروں میں کچھ تھا میرے لیے، اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں، اس لیے میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ میری آنکھوں میں اور میں اس کی آنکھوں میں محبت نہ دیکھ لیں۔ اب ایک کنیز ایک شہزادے سے محبت کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی چیز سے میں ڈرتی ہوں، اسی چیز سے میں خوفزدہ ہوں، اسی لیے میں افسردہ ہوں، رنجیدہ ہوں، ملول ہوں۔ سورج محل کے دوسری طرف ڈھل چکا ہے، بارادری میں سے باغ کے جو سرو دکھائی دیتے ہیں ان کی سبز سیاہ پڑ چکی ہے۔ ثریا داخل ہوتی ہے، 13 سال کی چلتی ہوئی خوشباش اور چنچل لڑکی۔ نقش انارکلی سے زیادہ اچھے ہیں مگر وہ دلکشی نہیں ہیں۔ محل کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے حالات سن سن کر بہت سیانی بن چکی ہے، مگر ناتجربہ کاری اور کم عمری کے باعث سیانے پن کو چھپانے کے انداز ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انارکلی کی بہن ہے، نادرہ کی بہن ہے ثریا، جو اس سے چھوٹی ہے، عمر اس کی 13 سال ہے، خوشباش ہے، چنچل ہے، اور اس کے نقش نگار کیسے ہیں؟ انارکلی سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن وہ دلکشی نہیں ہیں جو انارکلی کے چہرے میں ہے۔ یہ انارکلی کی طرح سیدھی سادی بھولی بھالی نہیں ہے، بلکہ محل میں چلنے والی سازشوں، عیاریوں، مکاریوں، ریشہ دوانیوں کو دیکھ کر کے سن کر کے بہت سیانی ہو چکی ہے، وقت سے پہلے ہی کافی تجربہ یہ رکھتی ہے، لیکن اس سیانے پن کو چھپانے کے انداز سے ناواقف ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آگے کا جو ڈرامہ ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔